فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں شرح زیارت امن اللہ، تالیف مولانا سید علی افضل زیدی قمی۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 11ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں صفحہ نمبر 248 سے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی تمام لوگوں سے بہتر ہیں، جس نے اس کا انکار کیا اس نے کفران نعمت کی، اور جس نے اسے قبول کیا اس نے خدا کا شکر ادا کیا۔ الہی نعمات بہت زیادہ ہیں، احاطہ کرنا ناممکن ہے، اور یہ نعمات ظاہری بھی ہیں اور باطنی بھی۔ جس طرح خدا ارشاد رب العزت ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 میں، کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے زمین اور آسمان کی تمام چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، اور تمہارے لیے تمام ظاہری اور باطنی نعمتوں کو مکمل کر دیا ہے۔ حماد بن ابی زیاد ازدی کہتے ہیں، میں نے اپنے مولا اور آقا موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں، یعنی سورہ لقمان کی آیت کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، اس نعمت کی تکمیل کے لیے ارشاد قدرت ہوا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسندیدہ بنا دیا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ شاکر بندے کو دوست رکھتا ہے۔ آئیے مل کر صبح و شام بلکہ ہر نعمت کے ملنے پر خدا کا شکر ادا کریں۔ شکر اللہ، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اور جب ہم خدا کے شاکر بندے ہوں گے تو راہ مستقیم پر رہیں گے اور ہماری ہدایت کرتا رہے گا۔ شکر پر لکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اقسام شکر، آثار شکر، ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ نعمت الہی پر شکر گزار بنیں اور کفران نعمت سے پرہیز کریں۔ منقول ہے کہ خدا نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی، اے داؤد میرا شکر ادا کرو جو حق ہے شکر کا۔ عرض کیا پروردگار، جو شکر کا حق ہے کیوں کر ادا کر سکتا ہوں، حالانکہ میرا شکر کرنا بھی تیری ایک نعمت ہے۔ ارشاد ہوا کہ جب یہ اقرار کر لیا کہ میرا شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا تو یہی شکر ہے جیسے کہ شکر کا حق ہے۔ اپنی تمام نعمتوں کو یاد کرنے والا بنا دے۔ سوابق کامل اور تمام کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے ارشاد قدرت ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 جو ہم نے پہلے بھی عرض کی، اور تمہارے لیے تمام ظاہری اور باطنی نعمتوں کو مکمل کر دیا۔ زائر امام کی زری کے پاس کھڑے ہو کر یا جب دور سے زیارت پڑھتا ہے کہتا ہے، خدایا میرے نفس کو اپنی تمام ذاکر بنا دے، میں تیری ہر نعمت پر شاکر بن جاؤں اور ہمیشہ تیری نعمتوں کو یاد کرنے والا بن جاؤں۔ اٹھتے بیٹھتے میں فقط اور فقط تیری نعمتوں کو یاد کر کے تیرا شکریہ ادا کرتا رہوں۔ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا خطبہ نمبر 180 میں، اور اس نے اللہ نے تمہاری مکمل معیشت کا انتظام کیا ہے۔ کتنا کریم ہے پروردگار کہ اس نے ہماری ہر چیز کا انتظام مکمل اور کامل بغیر کسی محدودیت کے کیا، اور ہم سے اس کے بدلے میں کچھ نہیں مانگا، فقط یہ کہ اس کی عبادت کریں۔ اس لیے زائر امام کی خدمت میں پیش ہو کر بار بار کہہ رہا ہے، تیری آزمائش و بلا پر صابر، تیری نعمات عظیمہ پر شاکر، اور تیری کامل نعمتوں پر ذاکر رہوں۔
قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہے سورہ آراف کی آیت نمبر 74 میں، پس اللہ کی نعمت کو یاد کرو اور زمین پر فساد کرتے نہ پھرو۔ پس آلائکا مطلب ہر نعمت، رحمت، فضل اور احسان جو پروردگار عالم کی طرف سے ہو، چاہے مادی ہو یا معنوی، ظاہری ہو یا باطنی، دنیاوی ہو یا اخروی، اور آلائے یعنی کامل اور اکمل نعمتوں کے بارے میں تدبر کرنا ہے تو سورہ رحمان کو پڑھیں تو آلائے کے مصادق معلوم ہو جائیں گے۔ 31 بار سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا تکرار کیا ہے؟ آلائے عام ہے، نعمت خاص ہے، آلائے مترادف نعمت نہیں ہے۔ بعض نے کہا آلائے نعمت ظاہری جیسے جمال و خوبصورتی، اور نعمائے نعمت باطن جیسے شجاعت کو کہتے ہیں۔ ایک باریک و ظریف فرق آیت اللہ مصباح یزدی نے ماہ رمضان کی شب 9 28 مئی کی 28 تاریخ اور سن ہے 89 اور ہجری سال ہے 1431 کو اپنی تقریر میں بیان کیا کہ نعمت تو آلائے میں فرق یہ ہے کہ نعمت تمام وہ نعمتیں جو انسان کی طبع کے مطابق ہوں، اس پر کلمہ نعمت اطلاق ہوتا ہے، اور آلائے جو کہ فَبِأَيِّ آلائے میں لکھا جاتا ہے وہ نعمت جو انسان کی ضرورت کو مکمل برطرف کر دے، اس پر اطلاق ہوتا ہے۔ پس کلمہ نعمت اور آلائے، ویسے تو اردو زبان میں اس کا ترجمہ نعمت ہی کیا جاتا ہے کیونکہ عربی زبان میں ایسے کلمات کافی ہیں جن کا اردو ترجمہ الگ الگ نہیں کیا جا سکتا بلکہ ایک ہی کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر محبت اور مودت، لیکن عربی میں جدا جدا کلمات حب اور مودت استعمال ہوئے ہیں۔ عربی کی فصاحت و بلاغت کو مد نظر رکھتے ہوئے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے خطبے میں دونوں کلمات کو جدا جدا بیان فرمایا تھا۔ اردو زبان میں تو ترجمہ دونوں کلمات کا ایک ہی ہوگا۔ نعمت اردو لغات میں نعمت کا ترجمہ مال اور دولت، ثروت، بخشش، عطیہ اور لذیذ چیز کا کیا گیا ہے۔ اس کی جمع نعم اور نعمات ہے، اور اردو میں جمع نعمتوں یا نعمتیں ہیں۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فَذِكْرُ الْآلَاءِ اللَّهِ کی آیت کو قرآن مجید میں ذکر کیا، وہاں اس آیت کا بھی ذکر کیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40، ہماری نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تم پر نازل کی ہے۔ کلمہ ذکر ظاہراً سب سے پہلے ہمارے ذہن میں ذکر لفظی آتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی کلمہ ذکر متعدد آیات میں ذکر ہوا ہے۔ سورہ رات کی آیت نمبر 28 میں آگاہ ہو جاؤ کہ اطمینان یاد خدا سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ ایک جگہ اور ارشاد قدرت ہے سورہ آراف کی آیت نمبر 205 میں، اور اپنے رب کو اپنے دل میں تضرع اور خوف کے ساتھ یاد کرو، اور قول کے اعتبار سے بھی اسے تم بلند آواز سے صبح و شام یاد کرو۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ ذکر سے مراد یہاں ذکر باطنی اور معنوی ہے۔ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، پس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 میں ارشاد ہوتا ہے۔ اس آیت کے ذیل میں مفسرین نے کافی بحث کی ہے اور اس کی تشریح میں بہت سی باتیں کی ہیں۔ بندوں کے یاد کرنے اور خدا کے یاد کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں بہت سے مفاہیم بیان کیے گئے ہیں جنہیں تفسیر کبیر میں علامہ فخر الدین رازی نے بھی 10 موضوعات کے تحت جمع کیا ہے۔ نمبر 1، صفحہ نمبر ہے 254۔ نمبر 1، مجھے اطاعت کے ذریعے یاد کرو تاکہ میں اپنی رحمت کے ذریعے تمہیں یاد کروں۔ نمبر 2، مجھے دعا کے ساتھ یاد کرو تاکہ میں تمہیں اجابت کے ساتھ یاد کروں۔ نمبر 3، مجھے ثنا اور اطاعت کے ساتھ یاد کرو تاکہ میں تمہیں ثنا و نعمت سے یاد کروں۔ نمبر 4، مجھے دنیا میں یاد کرو تاکہ میں تمہیں آخرت میں یاد کروں۔ نمبر 5، مجھے خلوتوں میں یاد کرو تاکہ میں تمہیں اجتماعات میں یاد کروں۔
نمبر 6 مجھے نعمتوں کی فراوانی کے وقت یاد کرو، میں تمہیں سختیوں میں یاد کروں گا۔ نمبر 7 مجھے عبادت کے ذریعے یاد کرو تاکہ میں تمہاری مدد کروں۔ نمبر 8 مجھے مجاہدات و کوشش کے ذریعے یاد کرو تاکہ میں تمہیں ہدایت کے ذریعے یاد کروں۔ نمبر 9 مجھے شکر کے ذریعے یاد کرو تاکہ میں تمہیں فراوانی نعمت سے یاد کروں۔ نمبر 10 میری ربوبیت کا تذکرہ کرو، میں رحمت کے ساتھ یاد کروں گا۔ پس جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ ذکر خدا سے مراد صرف زبان سے یاد کرنا نہیں بلکہ زبان تو دل کی ترجمان ہے، یعنی دل و جان سے اس کی ذات کی طرف توجہ رکھنا، وہ توجہ جو انسان کو گناہوں سے محفوظ رکھے اور اس کے حکم کی اطاعت کے لیے آمادہ کرے۔ کافی روایت میں منقول ہے کہ ذکر خدا سے مراد عملی یاد آوری ہے، جیسے کہ روایات میں ذکر ہوا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اور خدا کو ہر حال میں یاد رکھنا، اور اس سے مراد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی امر الہی تیرے سامنے آئے تو اسے انجام دے، اور کوئی ایسا حکم آئے جس سے اللہ نے منع کیا ہو تو اسے ترک کر دے۔ اس روایت پر غور کریں کہ ذکر کرنے کی کوئی حد بھی نہیں ہے۔ ابن قدہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز کی انتہا ہوتی ہے جس پر جا کر وہ چیز ختم ہو جاتی ہے سوائے ذکر کے۔ ذکر کی کوئی انتہا و سرحد نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واجبات کو فرض کیا، پس جو شخص ان فرائض کو انجام دے تو اس کی سرحد کو پہنچ گیا۔ اگر کوئی ماہ رمضان میں روزے رکھے تو اس کی انتہا کو پہنچ گیا، اگر کوئی حج کو انجام دے تو اس کی سرحد و انتہا تک پہنچ گیا۔ لیکن ذکر اس طرح نہیں ہے اور نہ ہی اس نے ذکر کی کوئی سرحد رکھی ہے۔ اس وقت امام علیہ السلام نے اس آیت یعنی سورہ احزاب کی آیت نمبر 41 اور 42 کی تلاوت کی۔ ایمان والو اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کیا کرو کی تلاوت فرمائی۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ذکر کے لیے کوئی انتہا و سرحد کو قرار نہیں دیا جو اس کی طرف تمام ہو۔ مادی زندگی میں عوامل غفلت بہت زیادہ ہیں۔ ہر طرف شیطانی وسوسوں کا انسان شکار ہو رہا ہے۔ ان غفلت کے اسباب اور عوامل سے نجات کا ایک راستہ ذکر کثیر ہے۔ ذکر کثیر سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے تمام وجود کے ساتھ اپنے رب حقیقی کی طرف متوجہ ہو اور توجہ کرے، نہ یہ کہ فقط تنہا زبان سے لقلقہ لسانی کرتا رہے۔ ایسا ذکر کثیر جو تمام اعمال انسان میں سایہ فگن ہو اور اس ذکر کثیر کی روشنی ان پر ڈال رہا ہو۔ قرآن کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 41 اور 42 تمام لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے کہ وہ ہر حال میں یاد خدا میں مصروف رہیں۔ عبادت کے وقت اس حضور قلب اور خلوص دل سے اسے یاد کر لیا، اور گناہ کے مقامات پر پہنچیں تو اسے یاد کرے کہ گناہوں سے اپنی آنکھیں بند کر لیں، اور اگر کوئی لغزش ہو جائے تو توبہ کریں اور راہ حق کی طرف پلٹ آئیں۔ نعمت کے وقت اسے یاد کریں، اس کے شکر گزار ہوں۔ بلا و مصیبت کے وقت اسے یاد کریں، صابر و شاکر رہیں۔ ابو سعید خضری کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک کس بندے کا درجہ سب سے افضل اور سب سے بہتر ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ خدا کو زیادہ یاد کرتے ہیں۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اے رسول اللہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس قسم کے لوگ راہ خدا میں جہاد کرنے والوں سے بھی بلند مقام کے مالک ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اپنی تلوار سے کفار و مشرکین کے پیکر پر اس قدر ضربیں لگائیں کہ تلوار ٹوٹ جائے اور خون سے رنگین ہو جائے، تب بھی وہ لوگ جو خدا کو زیادہ یاد کرتے ہیں ان سے افضل ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ خدا کو تمام اعمال میں سے کون سا عمل زیادہ پسند ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم مرد تو مرتے وقت تمہاری زبان ذکر الہی سے تر ہو۔ ہم دوبارہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم مرو تو مرتے وقت تمہاری زبان ذکر الہی سے تر ہو۔ یونس بن یعقوب کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا،
اگر کوئی شخص 100 بار سبحان اللہ کہے تو کیا اس کا شمار ان میں سے ہوگا جو خدا کا بہت زیادہ ذکر کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص صبح کے وقت 4 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین کہے گا بے شک اس نے اس دن کا شکر بجا لیا، اور جو شخص شام کے وقت 4 مرتبہ یہ کہے گا تو اس نے رات کا شکر بجا لایا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا یقیناً ہمارا ذکر خدا کے ذکر سے ہے، جس نے ہمارا ذکر کیا گویا اس نے خدا کا ذکر کیا، اور جو ہمارے دشمن کا ذکر کرے گا گویا اس نے شیطان کا ذکر کیا۔ صفحہ نمبر ہے 259۔ صحرا میں پرندے کا ذکر علی علیہ السلام کرنا۔ جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں میں امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ صحرا میں تھا تو مولا نے اچانک آسمان کی طرف نگاہ کی، پھر آپ مسکرائے اور فرمایا شاباش ہے پرندے۔ میں نے عرض کیا ہے میرے مولا کس پرندے سے گفتگو کر رہے ہیں؟ فرمایا وہ پرندہ جو ہوا میں اڑ رہا ہے، کیا تم دوست رکھتے ہو کہ اس کو دیکھو اور اس کی گفتگو کو سنو؟ میں نے کہا بالکل میرے آقا۔ اس وقت مولا نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کچھ دعائی کلمات بیان زبان مبارک پر جاری کیے۔ میں نے دیکھا کہ اچانک ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا اور حضرت کے دست مبارک پر بیٹھ گیا۔ حضرت نے اپنا دست مبارک اس پرندے کے پشت پر پھیرا اور فرمایا خدا کے اذن سے بولو میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ پرندہ خدا کے اذن عربی زبان میں گویا ہوا اور کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت نے جواب سلام دیا اور فرمایا اس خشک صحرا میں نہ سبزہ ہے اور نہ پانی، تمہارا آب و دانہ کہاں سے مہیا ہوتا ہے؟ اس پرندے نے کہا اے میرے مولا جب میں بھوکا ہوتا ہوں تو آپ اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کا ذکر کرتا ہوں تو سیر ہو جاتا ہوں، اور جب پیاسا ہوتا ہوں تو آپ کے دشمنوں سے بیزاری کرتا ہوں تو سیراب ہو جاتا ہوں۔ بس حضرت نے فرمایا تجھے مبارک ہو، بس وہ پرواز کر گیا۔ اپنی ملاقات کی خوشی کا مشتاق بنا دے، یعنی شوق ایک حالت کا نام ہے، اور امر مطلوب کو حاصل کرنے کے لیے اپنے نفسانی کیفیت کو مارنا۔ اردو لغات میں شوق کا ترجمہ خواہش، تمنا، آرزو، رغبت، میل، جوش، سرگرمی کیا جاتا ہے، اور مقایس الغلالہ نے تعلق الاشی بالاشی ایک چیز کا دوسری چیز سے تعلق پیدا کرنا، اور صاحب مجمع البحرین نے نزائے نفس الی الشی ترجمہ کیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ شوق انسان کو مقصد تک لے جانے کی طرف دعوت دیتا ہے، یعنی انسان کو اس مقصد تک پہنچنے کے لیے رغبت دلاتا ہے اور سرگرم رکھتا ہے کہ انسان اس مقصد تک پہنچ جائے۔ ہم اپنی تمام زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب بھوک لگتی ہے تو کھانے کی طرف رغبت ہوتی ہے، جب شوق انسان کو کھینچ کر اس کی منزل مقصود تک لے کر جاتا ہے۔ زائر اسی شوق زیارت کی وجہ سے اپنا گھر بار چھوڑ کر اور عزیز و اقارب اور وطن کو چھوڑ کر امیر المومنین اور ائمہ طاہرین کی زیارت کے لیے آتا ہے، اور یہ زیارت ایک وسیلہ ہے لقائے اللہ کا۔ زائر ان مقامات پہ آ کر اپنی غلطیوں اور خطاؤں کو یاد کر کے اس ذات حقیقی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور زائر کے وجود میں ایک خوشی کی لہر دوڑتی ہے، اور وہ دعا کرتا ہے خدایا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ توفیق دی کہ خلیفۃ اللہ کے در پر حاضری دوں۔ لقا روبرو ہونا، کسی کے سامنے آنا، بعض لغت میں دیدار اور ملاقات کے معنی بھی ذکر ہوئے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ یہ لقا مادی ہو، جیسے ارشاد رب العزت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14 میں، اور جب یہ صاحبان ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب اپنے شیاطین کی خلوتوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہاری پارٹی میں سے ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 74 میں، پھر دونوں آگے بڑھے یہاں تک کہ ایک جوان نظر آیا اور اس بندہ خدا نے اسے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ اور جناب خضر کا قصہ اس میں بیان ہو رہا ہے۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 4 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے پس جب کفار سے مقابلہ ہو تو ان کی گردنیں اڑا دو۔ یہ آیت دلیل ہے کہ لقا سے مراد مقابلہ اور روبرو ہونا ہے، کسی کے سامنے آنا ہے، اور بعض اوقات لقا روحانی اور معنوی ہو، جیسے ارشاد رب العزت ہے
سورہ کہف کی آیت نمبر 110 میں۔ جو بھی اس کی ملاقات کا امیدوار ہے اسے چاہیے کہ عمل صالح بجا لائے اور کسی کو اپنے رب کی عبادت میں شریک نہ بنائے۔ یہاں پر لقاء اللہ سے مراد لقاء روحانی ہے اور اس لقاء اللہ کے لیے 2 کام انجام دینے ہیں۔ اس آیت کے مطابق ایک عمل صالح انجام دینا ہے اور دوسرا عبادت میں کسی کو شریک قرار نہیں دینا۔ عبادت من سامت اور شداد بن اوس کہتے ہیں کہ ہم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا، جو شخص نماز میں ریاکاری کرے وہ مشرک ہے، اور جو روزے میں ریاکاری کرے وہ بھی مشرک ہے۔ اور اس کے بعد اس آیت یعنی جو بھی ہم نے ارشاد فرمائی سورہ کہف کی آیت نمبر 110 کی تلاوت فرمائی، یعنی انسان عبادت میں ریاکاری کا انجام نہ دے۔ ریاکاری بھی گویا کہ شریک قرار دینے کے مترادف ہے۔ اسی لیے مولا کائنات علی بن ابی طالب نے فرمایا، عبادت کی آفت ریاکاری ہے۔ دوسری جگہ ارشاد قدرت ہے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 5 میں، جو بھی اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ مدت یقیناً آنے والی ہے اور وہ خدا سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ اگر لقاء اللہ کا شوق ہے تو انسان کو چاہیے کہ اپنے تمام اعمال اور حالات، اپنی رفتار اور گفتار کو سوچ سمجھ کر انجام دے کہ وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ کوئی بلا و مصائب، امتحان و آزمائش ہمارے ثبات قدم کو راہ مستقیم سے نہ ہٹا پائیں اور ہم لقاء اللہ کی منزل تک پہنچ جائیں۔ لقاء اللہ یعنی خالق اور بندے کے درمیان کوئی حجاب نہ رہے، اور روز قیامت حقائق کے ظہور کا دن ہے۔ اور قرآن کہتا ہے سورہ نور کی آیت نمبر 25 میں، اور لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ خدا یقیناً حق اور حق کا ظاہر کرنے والا ہے۔ ایک اور جگہ سورہ انشاق کی آیت نمبر 6 میں ارشاد ہوتا ہے، اے انسان، تو اپنے پروردگار کی طرف جانے کی کوشش کر رہا ہے تو ایک دن اس کا سامنا کرے گا۔ انسان سفر کی حالت میں ہے اور اس کا مقصد انتہائی سفر لقاء اللہ کی منزل ہے۔ اس راہ میں انسان تلاش و کوشش کرتا ہے کہ وہ آثار اپنے اندر دیکھے جو اس کو لقاء اللہ تک پہنچا دیں۔ انسان اس سفر میں اپنے بارے میں جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے، مالک ہے، مدبر ہے۔ اسی لیے یہ عبد بندہ کوشش کرتا ہے وہ ایسا ارادہ نہ کرے جو اسے پسند نہ ہو، وہ عمل انجام نہ دے جو اس کی مرضی کے خلاف ہو، وہ وہی ارادہ کرے، وہی عمل انجام دے جو اس کے رب اور مالک مدبر کو پسند ہے اور جس کا اس نے حکم دیا ہے۔ لقاء اللہ کی منزل یہی ہے کہ کوئی حکم نہیں صرف اس کا، کوئی حاکم نہیں صرف وہ۔ جب بندے کو اس سے ملاقات کا شوق ہے تو وہ ہی افعال اور اعمال انجام دے گا جو اسے پسند ہوں گے۔ پس جو اسے پسند ہے وہ ہم کو بھی پسند ہے کیونکہ وہ ہمارا مالک حقیقی ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، مومن کو خدا سے ملاقات کے بغیر حقیقت میں راحت اور آسائش نہیں۔ پس اس دنیا میں مومن کو آرام و سکون نہیں ملے گا سوائے 4 چیزوں میں۔ نمبر 1، خاموشی۔ اپنے اوپر پروردگار کے درمیان جو دل و جان کی حالت و کیفیت ہے، خاموشی کی حالت میں غور و فکر کے ذریعے پہچانے کہ یہ کیسی ہے۔ نمبر 2، خلوت۔ اس وسیلے سے اپنے آپ کو آفات ظاہری اور باطنی سے محفوظ رکھے۔ نمبر 3، بھوک۔ اس کے وسیلے سے اپنی شہوات اور وسواسے کو ختم کرے۔ نمبر 4، سحر خیزی۔ اس کے ذریعے سے اپنے دل کو منور کرے، اپنے فطرت کو صاف کرے اور اپنے نفس کو پاک کرے۔ بس مومن کو اگر سکون مل سکتا ہے تو ان 4 مقام میں حاصل ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی اس وقت جب خاموشی میں غور و فکر ہو، خلوت میں اپنے آپ کو ظاہراً اور باطناً گناہ سے محفوظ رکھے، بھوک کے ذریعے اپنی نفسانی خواہشات کو مار ڈالے اور سحر خیزی، نماز شب وغیرہ کے ذریعے اپنے دل کو جلا بخشے اور فطرت الہی کو پاک و پاکیزہ رکھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی 15 مناجات مفاتیح الجناں میں ذکر ہے۔ ان مناجات میں ایک مناجات المفتقرین یعنی محتاجوں کی مناجات ہے۔ اس میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں،
پروردگار، میرے شعلہ شوق کو تیری ملاقات کے سوائے کوئی چیز بجھا نہیں سکتی، اور میرے شوق کو تیرے جلوے کا نظارہ ہی تسکین دے سکتا ہے، اور تیرے قرب کے سوا مجھے قرار نہیں مل سکتا۔ مولا کائنات علی علیہ السلام نہج البلاغہ کے مکتوب نمبر 62 میں ارشاد فرماتے ہیں، میں لقائے الہی کا اشتیاق بھی رکھتا ہوں اور اس کے بہترین اجر و ثواب کا منتظر اور امیدوار ہوں۔ یہاں سے دعائے کمیل کے اس جملے کی بھی وضاحت ہو جاتی ہے جو مولا نے اپنے رب کی بارگاہ میں بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں، اگر تو نے عذاب میں اپنے دشمنوں کے ساتھ قرار دے دیا اور عذاب والوں کو اور مجھ کو جمع کر دیا اور میرے اور اپنے دوستوں کے درمیان جدائی ڈال دی، تو مجھے معلوم ہے، اے میرے معبود، اے میرے سردار، اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، میں عذاب پر تو صبر کر لوں گا، لیکن تیری جدائی پر کیوں کر صبر کروں گا؟ میں نے مان لیا کہ میں تیری آگ کی گرمی پر صبر کر لوں گا، لیکن تیری نگاہ کرم کے بدل جانے پر کیوں کر صبر کروں گا؟ جب انسان اس منزل پر پہنچ جاتا ہے جہاں بندہ و خالق ہو، تو اس بندے کو ایک لمحے کے لیے بھی اس کی جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ کاش ہمیں بھی یہ مقام حاصل ہو جائے کہ ہم عبودیت کی اس منزل پر پہنچ جائیں جہاں ہمارے رہبر و رہنما ہمیں لے جانا چاہتے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 268۔ دوست کی دوست سے ملاقات۔ حضرت علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب خدا نے چاہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی روح قبض کر لے تو ملک الموت کو ان کے پاس بھیجا، کہا السلام علیکہ یا ابراہیم۔ آپ نے فرمایا وعلیکم السلام یا ملک الموت، کیا تم اس لیے آئے ہو کہ اپنے اختیار سے مجھے آخرت کی طرف لے چلو یا موت کی خبر لائے ہو؟ یقیناً تم مامور ہوئے ہو کہ میری روح قبض کرو۔ ملک الموت نے کہا، میں آیا ہوں اور آپ کو آپ کی خواہش کے مطابق خدا سے ملاقات اور عالم اقدس کی جانب دعوت دیتا ہوں، لہٰذا قبول کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ دوست اپنے دوست کو مار ڈالے؟ ملک الموت واپس گیا اور خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگار، تو نے سنا جو کچھ تیرے خلیل ابراہیم نے کہا؟ حق تعالیٰ نے ان کو وحی کی، ابراہیم کے پاس جاؤ اور جا کر کہو، کیا تم نے دیکھا ہے کہ کوئی دوست اپنے دوست کی ملاقات کو ناپسند کرے؟ دوست وہ ہے جو دوست کی ملاقات کا آرزومند ہو۔ یہ سن کر ابراہیم راضی ہوئے۔ صفحہ نمبر ہے 269۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور شوق ملاقات۔ حضرت داؤد علیہ السلام یک و تنہا صحرا و بیابان کی طرف جا رہے تھے کہ اس وقت وحی پروردگار ان پر نازل ہوئی، اے داؤد، کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں تنہا دیکھ رہا ہوں؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے جواب دیا، اے معبود، تیری ملاقات کے لیے میرا شوق شدید ہو گیا تھا اور میرے اور تیرے درمیان تیری مخلوق حائل ہو گئی تھی۔ پروردگار عالم نے وحی کی، اے داؤد، میری مخلوق کی طرف واپس پلٹ جاؤ، بتحقیق اگر تم میرے ایک بھٹکے ہوئے بندے کو میرے پاس لے آئے تو میں تمہارا نام لوح محفوظ حمید میں لکھ دوں گا۔ حضرت علی علیہ السلام اور شوق ملاقات۔ صفحہ نمبر ہے 270۔ امام صادق علیہ السلام اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے جد امجد سے حضرت علی علیہ السلام سے سوال کیا، کیوں آپ خدا سے ملاقات کو دوست رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، جب میں نے دیکھا کہ میرے لیے ملائکہ، انبیاء اور رسولوں کا دین منتخب کیا ہے اور میں نے جانا کہ اس نے مجھے اکرام بخشا ہے، اس وجہ سے وہ مجھے نہیں بھلا سکتا، پس میں اس سے ملاقات کو دوست رکھتا ہوں۔ مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 193 میں فرماتے ہیں، اگر پروردگار نے ہر شخص کی حیات کی مدت مقرر نہ کر دی ہوتی تو ان کی روحیں ان کے جسم میں پلک جھپکنے کے برابر بھی ٹھہر نہیں سکتی تھیں کہ انہیں ثواب کا شوق ہے اور عذاب کا خوف۔ خالق ان کی نگاہ میں اس قدر عظیم ہے کہ ساری دنیا نگاہوں سے گر گئی ہے۔ صفحہ نمبر ہے 271۔ امام زین العابدین علیہ السلام اور شوق ملاقات۔ مناجات المحبین میں امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، پروردگار، تو ہم کو ان میں سے قرار دے جن کو تو نے اپنے قرب اور دوستی کے لیے منتخب کیا ہو، اور جن کو تو نے اپنی محبت اور مودت کے لیے خالص کیا ہو، اور جن کو اپنی ملاقات کا مشتاق بنایا ہو، اور جن کو اپنے فیصلے سے راضی بنایا ہو، اور اپنی ذات کا دیدار عطا کیا ہو، اور جس کو اپنے مقام رضا کے لیے برگزیدہ کیا ہو۔
وضو کے وقت امام علیہ السلام کی حالت صفحہ نمبر 271 ہے۔ وضو نماز کے لیے مقدمے کی حیثیت رکھتا ہے اور اسی پر نماز کا دار و مدار ہوتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام جس وقت مقدمہ نماز یعنی وضو کا ارادہ فرماتے تھے، آپ علیہ السلام کی رگ و پے میں خوف خدا کے اثرات نمایاں ہو جاتے تھے۔ علامہ محمد بن طلحہ شافعی کہتے ہیں، آپ علیہ السلام وضو کے لیے بیٹھتے تو آپ کے چہرے مبارک کا رنگ زرد ہو جاتا تھا۔ یہ حالت بار بار دیکھنے کے بعد ان کے گھر والوں نے پوچھا کہ بوقت وضو آپ کے چہرے کا رنگ زرد کیوں پڑ جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اس وقت میرا کامل تصور اپنے خالق اور معبود کی طرف ہوتا ہے، اس لیے اس کی جلالت کے رعب سے میرا یہ حال ہو جاتا ہے۔ اس طرح نماز میں بھی جسم لرزہ براندام ہو جاتا تھا۔ روز جزا کے لیے تقوی کو میرے لیے زاد راہ قرار دے۔ زاد یعنی توشہ، زاد سفر اقراب الموارد میں ہے کہ زاد وہ کھانا ہے جو سفر کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اور اسی طرح جوہری نے صحاب میں کہا ہے کہ قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 میں، اور تم جو بھی خیر کرو گے خدا اسے جانتا ہے، اپنے لیے زاد راہ فراہم کرو کہ بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ بہترین توشہ آخرت تقوی و پرہیزگاری ہے، اور کلمہ ذات فقط قرآن میں اس آیت میں آیا ہے۔ صاحب مجموع المقائص اللغہ لکھتے ہیں، وہ کھانا جو سفر کے لیے تیار کیا جائے۔ تقریباً تمام اہل لغت نے یہی معنی کیا ہے کہ زاد سفر کے لیے توشہ وہ کسی چیز کا اپنے ساتھ اٹھانا تاکہ سفر میں کوئی پریشانی اور دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جس طرح ہم پاکستان سے عراق کے لیے زیارات پہ جاتے ہیں تو اپنے سامان سفر میں ہر چیز رکھتے ہیں تاکہ ہمیں راستے میں کسی مشکلات کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ جب ہم ایک مختصر سے سفر کے لیے سامان سفر توشہ زاد راہ لے کر جاتے ہیں تو یہ دنیا ایک گزرگاہ ہے۔ مولا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں، دنیا ایک گزرگاہ ہے، منزل نہیں ہے۔ پس دنیا ایک پل ہے، اس پر سے گزر کر جانا ہے، اور آخرت ابدی گھر ہے۔ یہ سفر جاری ہے، اسی لیے زائر امام کے پاس کھڑے ہو کر دعا کر رہا ہے، پروردگار روز آخرت کے لیے میرا جو سفر جاری و ساری ہے اس میں میرا زاد راہ تقوی ہونا چاہیے۔ اور روایت میں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، جو دوری سفر کو یاد رکھتا ہے وہ تیاری بھی کرتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام اس طولانی سفر کو یاد کرتے ہوئے رات کی تاریکی میں گریہ کرتے تھے اور فرماتے تھے، زاد سفر کس قدر کم ہے، اور راستہ کس قدر طولانی ہے، اور منزل کس قدر دور ہے۔ ایک دفعہ جب مولا کائنات علیہ السلام کی صفین سے واپسی پر کوفے سے باہر قبرستان پر نظر پڑی تو فرمایا، اے وحشت ناک گھروں کے رہنے والوں، اے ویران مکانات کے باشندوں اور تاریک قبروں میں بسنے والوں، اے خاک نشینوں، اے غربت، وحدت اور وحشت والوں، تم ہم سے آگے چلے گئے اور ہم تمہارے نقش قدم پر چل کر تم سے محلق ہونے والے ہیں۔ دیکھو تمہارے مکانات آباد ہو چکے ہیں، تمہاری بیویوں کا دوسرا نکاح ہو چکا ہے، اور تمہارے اموال تقسیم ہو چکے ہیں۔ یہ تو ہمارے یہاں کی خبر ہے، اب تم بتاؤ کہ تمہارے پاس کیا خبر ہے۔ اس کے بعد اصحاب کی طرف رخ کیا اور فرمایا، اگر انہیں بولنے کی اجازت مل جاتی تو تمہیں صرف یہ پیغام دیتے کہ بہترین زاد راہ تقوی الہی ہے۔ تقوی، اہل لغت نے تقوی کے یہ معنی کیے ہیں کہ نفس کو بچانا ہے ہر اس چیز سے جو نفس کے ضرر یا نقصان کا باعث بنے، اسی لیے تقوی کی بہت ہی مختصر تعریف کی ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے آپ نے فرمایا، تقوی اجتناب و پرہیز کرنا ہے۔ اردو لغت میں تقوی یعنی خدا کا خوف، پرہیزگاری، پارسائی، اپنے آپ کو گناہ سے بچانا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 35 میں، جس نے بھی تقوی اختیار کیا اور اپنی اصلاح کی، اس کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی رنج۔ پس اہل لغت
قرآن روایات سے پتہ چلتا ہے کہ تقوی یعنی اپنے آپ کو بچانا ہے ہر اس کام سے جو ہمارے لیے نقصان دہ یا ضرر کا سبب بنے۔ اس تقوی کا بہت ہی بہترین ترجمہ جو اردو میں کیا جاتا ہے وہ ہے پرہیز۔ اس پرہیز کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اسے ہر جگہ پر لے کر آئیں۔ اگر شوگر کا مریض ہے تو کیا کرے؟ میٹھے سے پرہیز کرے۔ ہارٹ کا مریض ہے تو کیا کرے؟ سنگین غذاؤں سے پرہیز کرے۔ گاڑی چلا رہا ہے کیا کرے؟ قانون کی خلاف ورزی نہ کرے، یعنی پرہیز کرے کہ قانون کی خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ شادی کی تقریب میں جانا ہے، مکس گیدرنگ ہے یا کیا کرے؟ پرہیز۔ اگر گیا تو خواتین بے حجاب میک اپ وغیرہ میں ہوں گی، نگاہ پڑ جائے گی، گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، نہ جانا بہتر ہے۔ اس کلمہ پرہیز کو ہر جگہ لے کر آئیے کہ یہ کلمہ پرہیز نجات کا ذریعہ ہے۔ جب ہم پرہیز کریں گے تو یقیناً خدا کی عبادت کریں گے اور اس کی مخالفت سے اجتناب و پرہیز کریں گے۔ قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 73 میں، اور جن لوگوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا انہیں جنت کی طرف گروہ در گروہ لے جایا جائے گا، اور یہی تقوی در حقیقت حق کو باطل سے تشخیص دینے کا ذریعہ بھی ہے۔ ارشاد قدرت ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 29 میں، اگر تم تقوی الہی اختیار کرو گے تو وہ تمہیں حق و باطل میں تمیز کرنے کی طاقت عطا کرے گا۔ بس تقوی اختیار کیجیے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ حق کا خلیفہ کون ہے اور باطل کا خلیفہ کون ہے، کون رسول کا حقیقی جانشین ہے اور کون نہیں، اور اللہ تعالیٰ متقین کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27۔ تقوی کا بیان ابھی جاری ہے، اگلی انشاءاللہ کی ریکارڈنگ میں تقوی کے درجات بیان کیے جائیں گے۔